CAC+ کیلشیم کی وہ میڈیسن ہے، وہ ٹیبلٹس ہیں جو آلموسٹ سب لوگ استعمال کرتے ہیں۔ پریگننٹ لیڈیز، بریسٹ فیڈنگ مدرز، اوسٹیوپروسس کے پیشنٹ بھی اس کا استعمال کرتے ہیں۔ CAC+ جو کہ کیلشیم کی ڈیفیشنسی کے لیے ایک بہت اچھا سپلیمنٹ ہے۔ CAC+ کا استعمال کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں؟ کیا ہم CAC گولیاں غلط طریقے سے تو نہیں کھا رہے ہیں؟ ڈیلی کتنی ٹیبلٹس استعمال کرنی چاہیے؟ یہ سب میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانے جا رہی ہوں، سو میرے ساتھ رہیے۔ جی ویورز، میں ہوں ڈاکٹر سمیہ اسحاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سیمس فارما۔ اگر آپ کی ہڈیوں میں درد رہتی ہے، سستی رہتی ہے، ہر وقت تھکاوٹ کا شکار رہتے ہیں، یا آپ کے ناخن، آپ کے نیلز بہت بریٹل ہو رہے ہیں، بار بار ٹوٹ جاتے ہیں، تو آپ کو کیلشیم کی کمی ہو سکتی ہے۔ میں نے کیلشیم کی سمٹمز کے اوپر اور گھریلو علاج کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو اس سے پہلے بنائی ہے۔ آپ کیلشیم کی علامات کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اپنے اندر کہ آپ میں کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہے یا نہیں، آپ پلیز میری یہ ویڈیو دیکھیے گا، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ کبھی بھی کوئی سپلیمنٹ لینے سے پہلے ٹیسٹ ضرور کروا لیں۔ آپ صرف علامات کو دیکھ کر کہ ہڈیوں میں درد ہوتا ہے تو مجھے کیلشیم کی کمی ہو سکتی ہے، کیلشیم کے سپلیمنٹس خود سے سٹارٹ مت کیا کریں۔ فرسٹ گیٹ یور سیلف ٹیسٹڈ فار کیلشیم ڈیفیشنسی۔ اف یو آر کیلشیم ڈیفیشینٹ دین گو فار کیلشیم ٹیبلٹس۔ اگر آپ کو کیلشیم ڈیفیشنسی ہے تو ہی آپ ڈیلی CAC+ کی 1000 mg کی ایک ٹیبلٹ آپ کو لینی چاہیے۔ CAC ٹیبلٹس جو ہیں بہتر ہے کہ ان ٹیبلٹ، کیونکہ یہ 1000 mg کی ایک ٹیبلٹ ہے جو کہ آپ پانی میں ڈال کر پیتے ہیں، تو بیٹر از ٹو ٹیک اٹ ان اسمال ڈوزز۔ ہاف ٹیبلٹ آپ اگر ایک وقت لے رہے ہیں تو دوسرا ہاف ٹیبلٹ کسی اور وقت، دوپہر میں ہاف ٹیبلٹ لے رہے ہیں تو ہاف ٹیبلٹ شام کو آپ پانی میں مکس کر کے اس کو پی سکتے ہیں۔ اس کی ڈوز کی اگر بات کریں تو 3 to 7 ایئرس چلڈرن کے لیے ہاف ٹیبلٹ ڈیلی۔ جو بچے 3 سے 7 سال کی عمر کے ہیں ان کو اگر آپ نے کیلشیم ڈیفیشنسی ہے اس کے لیے ٹیبلٹ یوز کروا رہے ہیں تو ہاف ٹیبلٹ ڈیلی پانی میں ڈیزولو کر کے ان کو پلائیں۔ اور 7 سال سے بڑی عمر والے جتنے بھی افراد ہیں وہ ڈیلی ایک ٹیبلٹ یوز کر سکتے ہیں۔ آپ یہ پوری ایک ٹیبلٹ ایک وقت میں بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بہتر ابزارپشن اس کی چاہتے ہیں تو ہاف ٹیبلٹ ایک دفعہ لیں اور ہاف ٹیبلٹ ایک دفعہ پانی میں ڈیزولو کر کے آپ لیں۔ اب بیسٹ ٹائم کیا ہے؟ بیسٹ ٹائم ٹو ٹیک دس ٹیبلٹ، کیونکہ CAC+ ٹیبلٹ جو ہے اس کی فارمولیشن اگر دیکھیں تو اس کے اندر کیلشیم کاربونیٹ ہوتا ہے۔ تو کیلشیم کاربونیٹ کو اگر آپ اس ٹیبلٹ کو اگر آپ کھانے کے ساتھ لیں گے تو جب ہم کھانا کھائیں گے تو ہمارے اسٹمک میں ایسڈ پروڈیوس ہوتا ہے، اور وہ ایسڈ اس کے ٹیبلٹ کے اندر موجود کیلشیم کاربونیٹ کو جلدی ابزارب کرواتا ہے، اس کی بریک ڈاؤن کرواتا ہے۔ سو اگر آپ کھانے کے بعد، اسپیشلی رات کے کھانے کے بعد اگر آپ یہ ٹیبلٹ لے رہے ہیں یا کھانے کے ساتھ کا مطلب ہے کھانا کھانے کے کچھ ہاف آور یا 1 آور کے بعد اگر آپ یہ ٹیبلٹ لیتے ہیں تو اس کی ابزارپشن اچھی ہوگی۔ اگر آپ کوئی اور میڈیسن اگر لے رہے ہیں تو اس کا انٹریکشن اس ٹیبلٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے، اگر تو صرف آپ ڈیلی کیلشیم کا ہی سپلیمنٹ لے رہے ہیں تو پھر آپ اس کو کسی بھی وقت لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کچھ اور میڈیسنز بھی یوز کر رہے ہیں تو آپ کو 2 hours before ٹیکنگ میڈیسن اور 4 to 6 hours after، لائک اگر آپ اپنی باقی میڈیسنز کھا رہے ہیں تو اس کے تقریباً 2 گھنٹے پہلے آپ نے کیلشیم کی ٹیبلٹ لے لینی ہے، اور اگر آپ کھا چکے ہیں اپنی میڈیسن تو اس کے 4 سے 6 گھنٹے کے بعد آپ کیلشیم کی ٹیبلٹ لیں تو بہتر ہوگا۔ ایک اور احتیاط جو اس کے ساتھ کرنی چاہیے کہ کیلشیم کی ٹیبلٹ CAC جو ٹیبلٹ ہے اس کو دودھ کے ساتھ نہیں لینا چاہیے، اور اگر آپ کے اندر آئرن کی بھی کمی ہے اور آپ آئرن سپلیمنٹس بھی لے رہے ہیں، لائک فولک ایسڈ لے رہے ہیں، آئبرٹ فولیٹ لے رہے ہیں، تو اس کے ساتھ آپ نے کیلشیم کی ٹیبلٹ نہیں کھانی۔ ان ٹیبلٹس کے درمیان میں اگر آپ فولک ایسڈ کی ٹیبلٹ یعنی کہ آئرن سپلیمنٹ ٹیبلٹ اور کیلشیم کی ٹیبلٹ میں درمیان میں 4 to 6 hours کا گیپ ہونا چاہیے۔ ٹی، کافی، بیوریجز کے ساتھ آپ نے یہ ٹیبلٹ نہیں لینی، اس کی ابزارپشن کم ہو جائے گی۔ بلا وجہ ضرورت سے زیادہ اگر اس کا استعمال کریں گے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کیونکہ CAC جو ٹیبلٹ اسپیشلی اورنج فلیور کے اندر بھی ہوتی ہے، کولا فلیور میں بھی ہے، تو یہ بالکل ہمیں ایسے لگتی ہے جیسے ہم کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں، بوٹل کی طرح اس کی ریزیمبلنس ہے۔ تو بعض لوگوں کو بوٹل کی کریونگ ہوتی ہے کہ وہ کولڈ ڈرنک پینا چاہتے ہیں، تو وہ اس کی بجائے اپنے آپ کو تھوڑا سیٹسفائی کرنے کے لیے کیلشیم کی ایک ٹکی لیتے ہیں، اس کو پانی میں گھول کے تو اپنی جو کریونگ ہے وہ پوری کر کے سیٹسفیکشن لے لیتے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ آپ کولڈ ڈرنک کی جگہ پہ جب دل کرے آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے یا
باقی لوگ کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں تو آپ ان کے درمیان میں جلدی سے ایک ٹکی نکالیں، پانی میں ڈالیں اور کیلشیم پی لیں۔ نو، اگر آپ ضرورت سے زیادہ کیلشیم لے رہے ہیں تو آپ کو کڈنی سٹونز ہو سکتے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اچھا اب کیلشیم آپ نارمل رینج میں بھی لے رہے ہیں پھر بھی آپ کو کڈنی سٹونز ہونے کا خطرہ ہے کہ آپ کیلشیم کی ٹیبلٹس لے رہے ہیں لیکن آپ ڈیلی 3 لیٹر پانی نہیں لے رہے، کیونکہ کیلشیم کی ٹیبلٹس کے اندر کیلشیم کاربونیٹ ہے اور کیلشیم آپ کی کڈنی میں سٹونز کی فارم میں ڈپازٹ ہو سکتا ہے۔ سو ڈیلی 3 لیٹر پانی کا انٹیک آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اگر آپ کیلشیم کی ٹیبلٹس لے رہے ہیں تو ڈیلی 3 لیٹر پانی کا انٹیک اپنی ڈائٹ میں شامل کر لیں۔ آج کل ہمارا جس طرح کا لائف سٹائل ہو گیا ہوا ہے، آلموسٹ 100 میں سے 80 وومن جو ہیں وہ کیلشیم کی کمی کا شکار ہوتی ہیں، بہت سے بچے بھی کیلشیم کی کمی کا شکار ہوتے ہیں۔ سو آپ کو اپنا کیلشیم کا ٹیسٹ ضرور کروا لینا چاہیے۔ گروئنگ ایج میں جب آپ جاتے ہیں 18 یا 20 ایئرس سے ابو، آپ کو ڈیلی کیلشیم کی ایک ٹیبلٹ لینی سٹارٹ کر دینی چاہیے، بٹ فرسٹ آپ اپنا ٹیسٹ کروا لیں، اور اگر آپ نے ٹیسٹ کروایا اور آپ کو کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہے تو آپ نے کیلشیم کی ٹیبلٹس ڈیلی لینی سٹارٹ کر دی ہیں، تو اس کے بعد بھی رینڈملی آپ 1 اور 2 منتھس کے بعد اپنا کیلشیم کا ٹیسٹ کرواتے رہیں، کہ یہ نہ ہو کہ آپ کیلشیم ڈیلی لیتے رہیں اور آپ کا کیلشیم کی جو ہے باڈی کے اندر بہت زیادہ ہو جائے اور وہ سٹونز کی فارم میں آپ کی باڈی کو نقصان پہنچا سکے، کہ کڈنی سٹونز نہ بن جائے۔ سو اپنی کوئی بھی میڈیسن خود سے اس طرح سے نہیں لیں جب تک آپ کو کنفرم نہ ہو یا ڈاکٹر کی طرف سے ریکمینڈ نہ ہو کہ آپ نے یہ ٹیبلٹ لینی ہے۔ سب سے پہلے اپنا کیلشیم کا ٹیسٹ کروائیں، اس کے بعد یہ ٹیبلٹ لیں۔ آئی ہوپ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر کیلشیم ریلیٹڈ یا کیلشیم کی ٹیبلٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کی کوئری ہے، آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیے۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں اور شیئر ضرور کریں۔ خدا حافظ۔